پہلی بات میں آپ حضرات سے عرض کروں، قرآن و حدیث کی بات، اس پہ عمل کی بات بعد کی ہے، قرآن و حدیث کے ادب کی بات پہلی بات ہے۔ جو آدمی قرآن اور حدیث کا ادب کرتا ہے وہ آدمی قرآن و حدیث پر عمل بھی کرتا ہوگا، اس کو قرآن و حدیث پر عمل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جو آدمی قرآن و حدیث کا ادب ہی نہیں کرتا تو اگر وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا بھی ہو اس کو قرآن و حدیث پر عمل کا اجر نہیں ملے گا۔ ہر آدمی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب ذرا آگے چلے، قرآن کی بات ہے، وہ حضرات کہتے ہیں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، دوسرے جتنے گروہ ہیں وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بات یہ ہے، پہلے بات قرآن کے ادب کی ہے، اس کے بعد بات جو ہے وہ قرآن پر عمل کی ہے۔ پہلے قرآن کی طرف آئیں کہ آپ لوگ قرآن کا ادب کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف تم ہو، ایک ہماری جماعت ہے اور ایک آپ کی جماعت ہے، دیکھ لیں ان میں قرآن کا ادب کرنے والا کون ہے۔ میرا عقیدہ اور نظریہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن کریم مسجد میں موجود ہیں، میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے لگوں، قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑتا ہوں، ادب کے ساتھ پکڑتا ہوں اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کو آنکھوں سے لگاتا ہوں، اس کا بوسہ لیتا ہوں، اس بوسے لینے سے میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں اور میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، میرے دل کو چین پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کو شروع کرتا ہوں، جو میرا عمل ہے میں اس کو اجر اور ثواب کا باعث سمجھتا ہوں۔ کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ قرآن کریم کو اس کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے جو آپ بوسہ دیتے ہیں کیا یہ قرآن کا ادب ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل یہ قرآن کا ادب ہے، میں قرآن کا ادب کرتا ہوں اور قرآن کا ادب کرنے کے بعد اب بات عمل کی ہے۔